اپنے ملک کی سلامتی پہ، اس کے دفاع پہ، عوام کے حق پہ کسی ڈاکے کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر پاکستان کے حکمران اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں کریں گے اور انڈیا کو واضح پیغام نہیں دیں گے تو ان کو بھی اٹھا کے ہندوستان میں پھینک دیں گے۔ اب وہ ایسا بدماش ہے جو عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا پیغام بہت واضح ہے کہ بھائی ہم اپنے ملک کی سلامتی پہ، اس کے دفاع پہ، عوام کے حق پہ کسی ڈاکے کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر پاکستان کے حکمران اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں کریں گے اور انڈیا کو واضح پیغام نہیں دیں گے تو ان کو بھی اٹھا کے ہندوستان میں پھینک دیں گے۔ یہ بات طے شدہ ہے۔ یعنی کہ حکمران بھی اگر پاکستان کا تحفظ کو یقینی نہیں بنائیں گے تو آپ حکمرانوں کو بھی برداشت نہیں، یہ بات طے شدہ ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ تو ایک بدماش والی بات ہے نا، جو کہتا جو میں نہیں مانتا وہ اس نے معاہدہ جو 1960 میں ہوا وہ بھی نہیں وہ مانتا۔ دیکھیں، معاہدہ پہلے ہی ہمارے لیے نقصان دہ تھا، ہم پھر بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اب عالمی قوانین کے مطابق اب وہ ایسا بدماش ہے جو عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ تو اس وقت ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ دنیا بیدار ہو اور پاکستان کے حق کے تحفظ کے لیے دنیا پاکستان کی بات سنو۔ اب یہ صورتحال ہے کہ وہ پہلے بھی ہیلے بانے تو کرتا رہا ہے بھارت، لیکن اب وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے اور یہ پہلگام واقعے کو لے کر وہ سب کچھ عیاں ہو گیا ہے۔ اب وہاں پر موجود 7 لاکھ فوج چند دہشت گردوں کو قابو نہیں کر سکی، تو اس میں کیا پاکستان ذمہ دار ہے؟ دیکھیں، میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ کشمیر کی جدوجہد کسی صورت بھی دہشت گردی نہیں۔ جو دہشت گردی وہاں پہ ہوئی ہے وہ ہندوستان خود کر رہا ہے۔ کشمیری تو اپنے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور پاکستان صرف اتنا کر رہا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم اس جنگ میں تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ الحاق پاکستان سے چاہتے ہیں۔ اس سارے عمل میں میرا مشورہ عالمی دنیا کو یہ ہے، اقوام متحدہ کو یہ ہے، آپ کی قرارداد ہے، آپ نے منظور کی ہے، استصواب رائے آپ نے کشمیریوں کو حق دیا ہے، قضیہ ہی ختم کر دیا جائے، نہ پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ ہو نہ ہندوستان کے لیے ہو، استصواب رائے کر کے کشمیریوں سے پوچھ لیا جائے آپ کیا چاہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں ان کو آزادی دے دی جائے، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ آ جائیں، وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی وہ بات تو نہ بہت سنیں۔ پہلے سے قرارداد ایک منظور ہے اقوام متحدہ کی کہ اگر وہ اپنے رہنا کس کے ساتھ چاہتے ہیں وہ فیصلہ خود کریں گے، حل یہی ہے، لیکن وہ نہیں مانتے اس کو پھر بھی۔ تو پھر دیکھیں نا، پھر وہ ایسے ہی دنیا کو بلیک میل کرتے رہیں گے اور دنیا بڑی منڈی سے بلیک میل ہوتی رہے گی۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پھر دنیا کو ہندوستان کے یہ جو فالس فلیگ آپریشنز ہیں ان کے خلاف بڑی جو زبردست کارروائی کرنی چاہیے۔ اقوام متحدہ کو بیدار ہونا چاہیے۔ بلوچستان میں وہ دہشت گردی کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان میں بیٹھ کے اس نے پاکستان کے ساتھ کلبھوشن یادو جو ہے وہ کلبھوشن یادو ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور کتنے لوگ پکڑے جا چکے ہیں، کتنے بلوچ نوجوان جو گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم جنہوں نے ہتھیار ڈالنے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان نے ٹریننگ دی ہے۔ یہ سب کچھ موجود ہے۔ تو اس سارے عمل کے اندر اب پاکستان کی حکمرانوں کی کمزوریاں کہ یہ ہندوستان کے خلاف بات نہیں کر رہے۔ پاکستان کے حکمرانوں کو اس وقت ہندوستان کے خلاف دنیا میں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، وگرنہ یہ اسی طریقے سے پاکستان کے خلاف آتا رہے گا اور پاکستان کو روندنے کی باتیں کرتا رہے گا۔ پاکستانی حکمران تو جو کریں گے سامنے آ ہی جائے گا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے آج لاہور میں اپنا پاور شو کیا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا کہ ابھی اشاروں کناروں میں بات چل رہی ہے، اگر کل کو حکمران جو ہے وہ پاکستان کا تحفظ اس طریقے سے نہیں کر سکتے جس طرح پاکستان مرکزی مسلم لیگ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، تو کیا رد عمل ہوگا پاکستان مرکزی مسلم لیگ؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو اس وقت کوئی انتشار کی بات کرنا نہیں چاہتے۔ قوم یکجا ہو گئی ہے، مودی کے ایک فیصلے نے ساری سیاسی لڑائی ختم کر دی، تو میں اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کو اور جو مقتدر حلقے ہیں سب کو یہ کہوں گا کہ مودی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قوم کے اس اتحاد کو قبول کر لیں اور جو پاکستانی قوم چاہتی ہے نا اس کے مطابق اقدامات کریں۔ ہاں، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر پاکستانی قوم برداشت نہیں کرے گی، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے۔ پھر ہماری سیاسی جدوجہد انشاءاللہ اسلام آباد تک جائے گی، ان کو بگائیں گے
اور پاکستان کی عوام کو پاکستان کا حکمران بنائیں گے. یہ صاف بات ہے. بہت شکریہ. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے سینئر رہنما ہیں اور یہ بات بہت درست ہے کہ پاکستان کو اس وقت متحد کرنا صرف مودی کا ہی کارنامہ ہے. تمام سیاسی جماعتیں, خواجہ آصف جو کہ وزیر دفاع ہیں پاکستان کے, ان کے مطابق کوئی بھی اب الگ نہیں اس ایک معاملے پر, پاکستان کی سالمیت پر اور پاکستان کی خود مختاری پر. تمام سیاسی سماجی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور وہ پاکستان ہے اور پاکستان کے تحفظ کو ہر صورت ممکن بنایا جائے گا. اور اسی نظریے کے تحت پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے آج لاہور میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت اس حوالے سے اچھے اقدامات یا بڑے اقدامات نہیں اٹھاتی تو پاکستانی عوام سڑکوں پر ہوگی اور رخ اسلام آباد کو ہوگا. ابھی تک کے لیے احمد ریاض بلوچ کو لاہور پریس کلب کے باہر سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.